ایک قدیم زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت جو بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں گھری ہوئی تھی، وہاں ایک دانا بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا اور حکومت کے معاملات سنبھالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے حد حسین و جمیل تھی، لیکن اس کی آنکھیں صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست سے بھی چمکتی تھیں۔ وہ اتنی باشعور تھی کہ سلطنت کے بڑے بڑے حکیموں کو بھی اپنی باتوں سے لاجواب کر دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادی شادی کی عمر کو پہنچی تو بادشاہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ ایک دن اس نے شہزادی کو طلب کیا اور شفقت سے کہا، بیٹی تم اب جوان ہو گئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو تمہارے لائق ہو۔ بہت سے شہزادے تم سے شادی کے خواہش مند ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا جان، میں صرف اس مرد سے شادی کروں گی جو مجھ سے ذہانت میں برتری رکھتا ہو۔ میری شرط یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے ایسا معمہ پہیلی پوچھے جس کا جواب میں نہ دے سکوں، وہی میرا شرکن حیات ہوگا۔ بادشاہ نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ شرط مان لی اور پوری سلطنت میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ بہت سے شہزادے اور وزیر آئے، مگر شہزادی نے سب کے معمے حل کر دیے اور وہ سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چرواہے کا عزم اور ماں کا خوف۔ اسی سلطنت کے قریب ایک گاؤں میں ایک ذہین چرواہا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس نے شہزادی کی شرط سنی تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور سفر کی تیاری کے لیے کہا۔ ماں نے جب وجہ سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی اور غصے میں کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ خیال دل سے نکال دو۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا جانے پر بضد ہے تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے ہاتھوں ذلت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ میرا بیٹا راستے میں ہی مر جائے۔ اس نے مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاید اسے بچانے کے لیے اس روٹی میں زہر ملا دیا جو اس نے سفر کے لیے تیار کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بیٹا یہ کھا کر مر جائے گا اور جلاد کی تلوار سے بچ جائے گا۔ راستے میں اسے بھوک لگی، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور روٹی نکالنے ہی والا تھا کہ ایک جنگلی خرگوش نظر آیا۔ اس نے تیر چلایا مگر وہ خرگوش تو بھاگ گیا، لیکن تیر جھاڑی میں چھپے ایک دوسرے خرگوش کو جا لگا جسے اس نے دیکھا بھی نہ تھا۔ جب اس نے اس خرگوش کا پیٹ چاک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مادہ تھی اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا۔ اس نے اس بچے کو نکالا، آگ جلائی اور اسے پکا کر کھا لیا۔ اسی دوران اس کے گدھے نے وہ زہریلی روٹی کھا لی جو اس کی ماں نے دی تھی اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 گدھ ولچرز آئے اور گدھے کا زہریلا گوشت کھا کر وہ بھی مر گئے۔ چرواہے نے یہ سب دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک معمہ بن گیا، شاہی دربار اور معمہ۔ جب وہ محل پہنچا تو پہرے داروں نے اس کی غربت دیکھ کر اسے روک دیا، مگر اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر چرواہا اپنی بات پر اڑا رہا۔ شہزادی دربار میں آئی اور چرواہے نے اپنا معمہ پیش کیا۔ میں نے اس پر تیر چلایا جسے میں نے دیکھا، مگر مارا اسے جسے میں نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اس بچے کو کھایا جو نہ پیدا ہوا تھا اور نہ بڑا ہوا تھا، اور میری ماں نے ایک گدھے کو مارا تو گدھے نے 3 کو مار دیا۔ اس نے ایسا عجیب معمہ کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے سوچنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان 3 راتوں میں شہزادی نے پہلے اپنی خادماؤں کو اور پھر خود بھیس بدل کر چرواہے کے پاس بھیجا تاکہ وہ باتوں باتوں میں اس سے راز اگلوا سکے، مگر چرواہا بہت چالاک تھا، اس نے کوئی راز ظاہر نہ کیا۔ آخر کار 3 دن گزر گئے اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ چرواہا جیت گیا ہے۔ شہزادی کی نئی شرطیں۔ شہزادی ایک سادہ چرواہے سے ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کہا کہ اگر چرواہا یہ 3 کام مزید کر دے تو وہ شادی کرے گی۔ 100 جنگلی خرگوشوں کو میدان میں چرانا اور 3 دن تک ایک بھی کم کیے بغیر واپس لانا۔ ایک ہی دن میں ایک کمرے میں رکھی 100 روٹیاں کھانا۔ گندم اور جو کے ایک بہت بڑے گھیر کو ایک رات میں الگ الگ کرنا۔ آخر میں ایک ایسی کہانی سنانا جس پر کوئی یقین نہ کر سکے۔ چرواہا پریشان ہو کر محل سے نکلا تو اسے ایک بوڑھی جادوگرنی ملی۔ اس نے چرواہے کی مدد کی اور اسے ایک جادوئی بانسری دی۔ اس نے کہا، بانسری بجاؤ گے تو سب خرگوش تمہارے پیچھے آئیں گے۔ چرواہے نے بانسری بجائی اور تمام خرگوش اس کے تابع ہو گئے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے بھیس بدلا اور چرواہے سے ایک خرگوش خریدنے کی کوشش کی،
चरवाहे ने इसे पहचान लिया और कहा, मैं ये खरगोश नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर आप मेरे पाँव चूमे और उन्हें धोनी तो मैं एक खरगोश दे दूंगा। बादशाह ने अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए ये जिल्लत बर्दाश्त कर ली। मगर जैसे ही बादशाह खरगोश लेकर रवाना हुआ, चरवाहे ने बांसुरी बजाई और खरगोश बादशाह के हाथ से निकलकर वापस भाग आया। अगली 2 शर्तें भी जादूगरनी की मदद से पूरी हुईं। रात के वक्त परिंदे आए और कमरे की सारी रोटियां खा गए और चींटियों ने गंदुम और जौ को अलग अलग कर दिया। नाकाबिले यकीन कहानी और अंजाम। आखिर में शहजादी ने कहा, अब वो कहानी सुनाओ जिस पर यकीन ना आए। चरवाहे ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, मेरी कहानी ये है कि इस सल्तनत के बादशाह ने एक मामूली चरवाहे के पाँव को बोसा दिया और उन्हें अपने हाथों से धोया। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और चलाया। वाकई ये कहानी नाकाबिले यकीन है, मगर इसे मालूम था कि ये सच है। शहजादी समझ गई कि ये चरवाहा वाकई गैर मामूली जहानत का मालिक है। इसने शादी की रजामंदी दे दी। शादी के दिन चरवाहे ने अपनी माँ को भी बुलवाया। माँ जब महल पहुंची तो वो रो रही थी क्योंकि इसे लगा था कि इसका बेटा मारा गया होगा। जब इसने बेटे को जिंदा देखा तो इसे सब सच बता दिया कि इसने रोटी में जहर क्यों मिलाया था। चरवाहे ने इसे मुआफ कर दिया और इसे अपने साथ महल में रहने की जगह दी। यूं एक गरीब लेकिन ज़हीन चरवाहा अपनी दानाई के बिल बोते पर एक अजीम सल्तनत का वारिस बन गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिकमत और दानाई वो हथियार हैं जो किसी भी कले को फतह कर सकते हैं, बशर्ते कि इंसान के पास सब्र और मुआफ करने वाला दिल हो। इस्लामी सबक आमोज कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।